دوستوں آج ماہ ربیع الثانی کی 6 تاریخ 9 چندی جمعرات کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ ربیع الثانی کی 9 چندی جمعرات کے دن یہ عمل بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اس خاص عمل کو آپ نے ماہ ربیع الثانی کی پہلی جمعرات کے دن کرنا ہے جسے ہم 9 چندی جمعرات کہتے ہیں۔ اللہ والوں، ماہ ربیع الثانی کا مہینہ بہار کا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کی یہ دوسری بہار ہے۔ اللہ والوں، ہر مہینے کی اپنی فضیلت اور برکات ہوتی ہیں، اسی طرح ماہ ربیع الثانی کی بھی اپنی برکتیں اور عظمتیں ہیں۔ اللہ والوں، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ پتہ نہیں اگلے سال ربیع الثانی کا مہینہ ہمارے مقدر میں آئے یا نہ آئے، لیکن آج موقع ہے۔ بے روزگاروں کے لیے موقع ہے، پریشانوں کے لیے موقع ہے، مقروض کے لیے، تنگ دست کے لیے موقع ہے۔ آج جو بندہ بھی اپنے معاملات میں آسانی کرنا چاہتا ہے، جو بندہ بھی دنیا کی بڑی سے بڑی حاجات کے لیے پریشان ہے، وہ آج اس خاص عمل کو کرے۔ اللہ رب العزت اس کی تمام پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو انشاءاللہ العزیز نجات عطا فرمائے گا۔ دوستوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 6 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن آپ لوگوں نے یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے، اور یہ خاص عمل کی ایک بہت ہی خاص بات ہے، کیونکہ اس عمل کے اندر آپ نے اللہ پاک کی افضلیت بیان کرنی ہے، اللہ پاک کی عظمت بیان کرنی ہے۔ اور جو بندہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتا ہے، جو بندہ اللہ پاک کی عظمت بیان کرتا ہے اور رب کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس کے مال میں، اس کی عزت میں خوب برکتیں عطا فرماتا ہے۔ دوستوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 6 تاریخ 9 چندی جمعرات کا دن ہے۔ نصیب اور تقدیر سنوارنے کا وقت ہے۔ اگر یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا، پھر 1 سال بعد ہی آپ کو یہ موقع ملے گا۔ آج 24 گھنٹوں کا وقت آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ اس عمل کو پورے دن میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ لوگ ایک مٹھی چینی پر بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو بندہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو آج ماہ ربیع الثانی کی 6 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن اس خاص عمل کو لازمی پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، راتوں رات امیر ہو جائے۔ آج ہر کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، لیکن میں آج آپ کو حلال طریقے سے، 2 نمبر طریقہ نہیں، حلال طریقے سے اللہ رب العزت سے حلال رزق، حلال طریقوں سے کمانے کا ایک بہت ہی بہترین عمل اور وظیفہ بتاؤں گا۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 9 چندی جمعرات کا دن قبولیت کا دن ہے۔ ماہ ربیع الثانی کا مہینہ جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں آپ لوگوں نے یہ خاص عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ اللہ والوں، ایک وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ رب کے پاس جاتا ہے، تلقین کرتا ہے، التجا کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آہوزاری کرتا ہے۔ اور آج ماہ ربیع الثانی کی 9 چندی جمعرات کا دن ہے، جو قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جن میں اللہ دینے کو تیار ہے، لیکن کوئی مانگنے والا نہیں۔ کوئی بندہ اللہ پاک کی رضا نہیں چاہتا، کوئی بندہ آج اپنی مغفرت کا پروانہ حاصل نہیں کرنا چاہتا، اور جو بندہ کرنا چاہتا ہے وہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، عمل کو جانے گا، صحیح طرح سے کرے گا اور پورے سال کے فائدے اٹھائے گا۔ اللہ والوں، آج جو بندہ بھی منگتا بھکاری فقیر بن کر
शर्मिंदगी की हालत में सर को झुकाए अपने गुनाहों को याद करते हुए अल्लाह पाक की बारगाह में सच्ची तौबा करेगा, इस अमल को पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे साल के दिन फेर देंगे, उसके नसीब को तब्दील कर दिया जाएगा, उसके रस्तों की तमाम रुकावटों को हटा दिया जाएगा, हासिदीन और दुश्मनों से हिफाजत की जाएगी। क्योंकि जो बंदा अल्लाह पाक की रहमत के साए में चला जाता है, जो बंदा अल्लाह पाक की रहमत के साए में आ जाता है, वो बंदा बेनियाज हो जाता है, उस बंदे का कोई कुछ कर नहीं सकता। वो बंदा अल्लाह पाक से जो मांगता है अल्लाह पाक उसकी नामाए आमाल में, उसकी किस्मत में लिख देता है। इस अमल की सबसे ख़ास बात यह है कि जब आप लोग इस ख़ास अमल, इस ख़ास वजीफे को पढ़ना शुरू करेंगे, आप लोगों को खुद इसके असरात और समरात खुद देखने को मिलेंगे। वो ज़ात इतनी रहमान है, इतनी करीम है कि जब वो देने पर आती है तो फ़कीर को भी बादशाह बना देती है। जो इतनी करीम है कि पत्थर में कीड़े को ग़िज़ा देने पर कादिर है, आसमान से बारिश बरसाने पर कादिर है। क्या वो आपकी और मेरी हाजात को पूरा नहीं करेगा? आज जो वजीफ़ा है जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये अल्लाह पाक की बड़ाई का वजीफा है, अल्लाह पाक की वहदानियत का जिक्र है। और जो बंदा अल्लाह पाक की वहदानियत का जिक्र करता है वो अल्लाह पाक का पसंदीदा बन जाता है। जो बंदा शिर्क करता है, अल्लाह के खिलाफ जाता है, अल्लाह के खिलाफ जाकर किसी और के सामने हाथ फैलाता है, जो बंदा अल्लाह को नाराज करता है, यकीन करें उसका ठिकाना जहन्नम के सिवा और कुछ हो नहीं सकता। एक बार हुजूर पुरनूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम में मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए सहाबाए किराम, सबसे खुश नसीब उम्मती कौन सा है? सबसे खुश नसीब कौम कौन सी है? तो सहाबाए किराम ने कहा कि ए अल्लाह के हबीब, बेशक सबसे खुश किस्मत इंसान और कौम हम लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों? तो सहाबाए किराम ने बताया कि हम इसलिए खुश किस्मत हैं कि हम अल्लाह के हबीब के पास मौजूद हैं। अल्लाह ने जिसके लिए कायनात तख्लीक की, ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, चांद सूरज सितारे बनाए, हबीब के पास मौजूद हैं। तो अल्लाह के हबीब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि नहीं, तुम में से खुश नसीब कौम वो है जो ना मुझे देखेगी ना मुझे सुनेगी, लेकिन मेरी बताई गई तालीमात पर अमल करेगी, मेरे हुक्म पर अल्लाह को एक मानेगी, एक जानेगी और बगैर किसी सोचे समझे मुझे आखिरी नबी मांगेगी, मुझे खातमन नबीयीन सैयदुल मुरसलीन मानेगी। वो खुश किस्मत लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हुजूर की उम्मत में मौजूद हैं और वो खुश नसीब लोग हम लोग हैं जिन्हें ना तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को हमने देखा, लेकिन अल्लाह के हबीब के कहने पर हमने अल्लाह को एक माना है, मोहम्मद मुस्तफ़ा को आखिरी नबीन यानी कि खातमन नबीयीन जाना। अल्लाह वालों, आज माह रबीउल सानी की 9 चंदी जुमेरात का दिन जो कहता है मैं वजीफा पढ़ कर थक चुका हूँ, आमाल कर करके थक चुका हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, तो आज आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके से बस करने की देर है। अल्लाह की बड़ाई बयान करने वाले को अल्लाह दोस्त बना लेता है, अल्लाह उसे अपना करीब हासिल करवाता है। अगर आप अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, अल्लाह के कुर्ब में जाना चाहते हैं, अल्लाह से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, तो आज माह रबीउल सानी की 6 तारीख 9 चंदी जुमेरात के दिन इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़कर देखिएगा। अल्लाह वालों, ये अमल इतना खास है कि जब बंदा मंगता भिखारी फकीर बनकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बैठता है तो अल्लाह पाक उसे इस तरह से रिस्क नवाजता है जिस तरह परिंदों को अता करता है। जब परिंदे अपने घोंसले में वापस आते हैं तो शिकम सेर होकर आते हैं, लेकिन जब वो सुबह परवाज भरते हैं तो उनका पेट बिल्कुल खाली होता है। अल्लाह वालों, परिंदे सारे दिन जिक्र व अस्कार में मसरूफ रहते हैं,
اور اللہ پاک انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ آج کا یہ خاص عمل آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین اسوہ حسنہ ہے کہ آپ لوگ پرندوں کی طرح تقوی اختیار کریں، جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ جب گھونسلے سے اڑیں گے ہمیں رزق ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن وہ رب جو پورے آسمان اور زمین کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، جو بارش برساتا ہے، جو پہاڑوں کو جس نے بنایا، جس نے سمندر بنائے، ان کے اندر ایک الگ دنیا بنائی، مچھلیاں بنائی جو لاکھوں ٹن گوشت کھاتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کو سمندر کے اندر بھی غذا دے رہا ہے۔ تو ہمیں جو کہ اشرف المخلوقات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، آج ہمیں کیوں نہیں ملے گا؟ بات یہ ہے ہم لوگ اپنے اوپر توکل کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہمارے زور بازو پہ ہی ہمیں رزق ملے گا۔ اللہ والوں، یہ باتیں ماں سوائے ہمارے خوش نصیبی کی یا کم ظرفی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہم لوگ اپنے آپ کو خوش قسمت تو جانتے ہیں، لیکن ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہم لوگ اتنے خوش قسمت ہیں کیوں۔ ہم لوگوں کی خوش قسمتی کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ نبی پاک کے امتی ہیں۔ جب ہم لوگ ان پر درود نہیں بھیجیں گے، ان کے بتائے ہوئے اعمال نہیں کریں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کریں گے، تو ہم لوگ کیسے خوش قسمت ہوئے؟ آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں۔ آج کوئی بندہ نماز پڑھنے کو تیار نہیں، جس کو کہا جائے کہ نماز پڑھو وہ نہیں پڑھتا، بولتا ہے وقت نہیں ہے۔ میں حالانکہ یہاں تک کہتا ہوں کہ ایک نماز پڑھ لو، کم سے کم رب کے دربار میں اپنا نام تو لکھوا لو کہ میں اس دربار میں آتا ہوں، میں نے ایک وقت کی نماز پڑھی۔ اللہ والوں، رب بڑا فضل کرنے والا ہے، وہ ایک وقت کی نماز کو بھی قبول کر لے گا، لیکن آپ نے کبھی تکبر نہیں کرنا۔ اگر آپ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے واقعے سے واقف ہیں کہ وہ اس ٹائم پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے وہ بزرگی کے اعلیٰ مقام پر تھے، یعنی آپ بہت ضعیف العمر تھے، آپ بظاہر بہت تھکاوٹ کے شکار تھے، اور فرعون اپنی طاقت کے عروج پر تھا، پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر نے کچھ نہیں کیا، راستہ دیا۔ فرعون جو اپنی طاقت کے انتہا پر تھا اس کو غرق کر دیا۔ بات یہ ہے صرف تکبر۔ کوئی اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ اور اس کو اس بات پر ناز ہے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، تو یہ بھی تکبر ہے۔ اللہ والوں، ریاکاری، شرک جری کس کو کہا گیا؟ جب ہم لوگ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، اچانک ہمارے برابر میں کوئی ہمارا جاننے والا کھڑا ہو جائے اور وہ بھی ہمارے برابر میں نماز پڑھنا شروع کر دے، اگر ہم لوگ سجدے کو 1 سیکنڈ بھی لمبا کرتے ہیں تو یقین کریں رب کے ساتھ ہم لوگ دھوکہ دہی کر رہے ہیں، اور یہ رب کے ساتھ دھوکہ نہیں، یہ ہماری اپنی ذات کے لیے دھوکہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ آج ماہ ربیع الثانی کی 6 تاریخ ہے اور 9 چندی جمعرات کا دن ہے۔ لیکن عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ ماہ ربیع الثانی کی 6 تاریخ 9 چندی جمعرات کا دن ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد پورے دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ کو وقت ملے، جیسے آپ کو موقع ملے، آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، کسی کا بجلی کا بل زیادہ آتا ہے، کسی نے اپنے بچوں کی اسکول کی فیس نہیں بھری،
ट्यूशन की फीस नहीं भरी, कोई अपने बच्चों को महंगे और अच्छे अस्पताल में उनका इलाज करवाना चाहता है, कोई बे औलाद है साहिब औलाद होना चाहता है। आपका जो मकसद है, जो हाजत है, आज माह रबीउल सानी की 6 तारीख है और 9 चंदी जुमेरात का दिन है। ये 9 चंदी जुमेरात, इसे पहली जुमेरात कहा जाता है। और जो बंदा इस पहली जुमेरात को आज इस खास अमल को पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसकी हर परेशानी, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा फरमाएंगे। बस आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से करना है। अल्लाह वालों, अपने खास मकसद की नियत करें और फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। ताऊस और तस्मीहा पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म होते हैं और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। आपने ताऊस और तस्मीहा पढ़ने के बाद अपने मकसद को जहन में रखते हुए सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो अल्लाहु अकबर का वजीफा है। अल्लाहु अकबर ये अल्लाह की बड़ाई का जिक्र है। इसके लफ्जी मायने हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है। बंदा अपने मकसद को जहन में रखते हुए अल्लाहु अकबर पढ़ना शुरू करता है और दाएं और बाएं कंधे पर नजर मारते हुए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर को पढ़ना शुरू करता है, अल्लाह की बड़ाई बयान करता है, तो अल्लाह गैब से रास्ते पैदा करता है। अल्लाह फरमाता है, ये कौन अल्लाहु अकबर का जिक्र कर रहा है? जब दाएं और बाएं कंधे पर बैठे फरिश्ते आपके नाम, जो आमाल आप लोग कर रहे हैं, वो आपके आमाल को लिखता है और हुजूर की बारगाह में पेश करता है, तो हुजूर अपने उम्मती के उस आमाल नामे को देखकर भी बहुत खुश होते हैं। अल्लाह वालों, आज का ये खास अमल आप लोगों ने बताए गए तरीके से करना है। अपने खास मकसद के लिए करें, जो हाजत है उसकी नियत करके करें, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। अल्लाह अकबर को पढ़ें क्योंकि ये रब की बड़ाई है, ये रब की बड़ाई का बयान है। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इस बंदे की हाजत को पूरा किया। ये जो मांगता है उसकी हर हाजत को पूरा करो। अल्लाह की बड़ाई का जिक्र, उसकी छोटी सी मिसाल मुहद्दिसीन यूं बयान करते हैं कि अगर आज कोई बड़े ओहदे पर मौजूद हो, कोई MNA हो या कोई SHO हो या कोई ASP हो या IPS हो, जो भी बंदा जिस भी ओहदे पर हो, अगर उसकी थोड़ी सी बड़ाई की जाए, थोड़ी सी उसकी आओ भगत की जाए या 2-4 उसके नाम के नारे लगा दिए जाए, तो वो आपकी हर बात मानता है। और यहाँ तो बात ही अल्लाह करीम की हो रही है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। कुरान कहता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक तेरा रब हर चीज पर कादिर है, जो राजिक भी है, खालिक भी है, मालिक भी है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर भी है। जो लोग अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत 70 गुना ज्यादा रिस्क अता फरमाता है, 70 रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह रास्तों से रुकावटें हटा देता है, बंदिशें तोड़ देता है। फिर बंदा जिस तरफ कदम बढ़ाता है, कामयाबियां मुकद्दर होती चली जाती हैं। जिस चीज में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ते ही मिल जाएगा। अल्लाह अकबर पढ़ने वाले पर खजानों के मुंह खोल दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर को आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर सिर्फ 11 बार आप लोगों ने पढ़ना है। कितना वक्त लगेगा? आपने 11 बार अल्लाह अकबर पढ़कर अल्लाह को राजी कर लिया, अल्लाह के लाडले हो गए। अब अल्लाह करीम से अपनी हाजात पूरी करवाने का वक्त है। अब अल्लाह से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। अब अल्लाह से अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाने का वक्त है। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरान पाक की बड़ी ही खास और छोटी सूरत है, जिसे सूरतुल इखलास कहा जाता है। सूरतुल इखलास जो अल्लाह की वहदानियत को बयान करती है। आज मैं आपको एक ऐसा खास अमल सूरतुल इखलास का बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये सूरत अल्लाह पाक की तरफ है, इसकी निस्बत रब की तरफ है। ये सूरत रब की और इसको पढ़ने वाला रब का हो जाता है। अल्लाह वालों, ये सूरत अल्लाह पाक के आपको करीब अता करेगी, कुर्ब अता करेगी, अल्लाह पाक की आमान अता करेगी। आप यकीन करें, इस जब अमल को पढ़ेंगे अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने के आप लोग काबिल हो जाएंगे, क्योंकि इतना ये खास
اور مجرب وظیفہ سورۃ الاخلاص کا، اور پڑھنے میں بھی یہ سورت بہت آسان ہے۔ وہ ایک بار ذرا سماعت کریں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ لوگوں نے اس خاص سورت کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے اس خاص سورت کی صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، آج جو بندہ تنگ دست ہے، جو بندہ رزق کے لیے پریشان ہے، یہ سورت پڑھے، اس کے رزق کے تمام معاملات، اس کی تمام پریشانیاں، تمام تنگ دستیاں سب دور ہو جائیں گی۔ اس سورت کو اگر ایک بار پڑھا جائے تو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھی جائے تو اس کو ایک مکمل قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص کو ایک تسبیح کی صورت میں پڑھیں گے، یعنی 100 بار پڑھیں گے، تو خود سوچیں اللہ پاک آپ کو کتنا نوازے گا، آپ اللہ پاک کے کتنے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ پاک کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ اگر ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دھن سب بیچ کر اپنے اس بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ آپ تو اللہ پاک کے لاڈلے ہیں جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، جس کی طاقت اور جس کی وحدانیت اور جس کی افضلیت کا عالم یہ ہے کہ وہ جس چیز کو کہے کن پھر فیکون وہ ہو جاتی ہے۔ آج کا یہ عمل آپ کے لیے کن فیکون والا ہی ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے آپ لوگوں نے اللہ اکبر پڑھا، دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص کو پڑھا، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے یہ سورۃ الفاتحہ شریف کا عمل ہے۔ یہ سورت بہت خاص ہے، اور اس عمل کو جو بندہ مسلسل 3 دن کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کی کامیابیوں کے پروانے جاری فرما دیتے ہیں۔ یہ تسبیح نہیں، یہ دولت کا سمندر ہے۔ جب آپ لوگ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کریں گے، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے سورۃ الفاتحہ کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، بس یہ اتنا ہی پڑھی جائے گی، یعنی سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 الحمدللہ رب العالمین، بس اتنی پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین کو صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ آپ لوگوں نے صرف ایک آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ اور آج کا چوتھا اور آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، یہ عمل بہت ہی خاص ہے، اور جو بندہ بھی اللہ پاک کی یہ پاکیزہ صفت جسے یا رحمان کہتے ہیں، آپ لوگ جب اللہ پاک کو اس صفت سے پکاریں گے تو اللہ پاک اتنا کرم فرمائے گا، کیونکہ رب کا جو یہ نام ہے یا رحمانو، یہ بہت ہی خاص نام ہے۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، یہ 3 نام آج جو بندہ پڑھے گا، یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، یہ 3 نام اللہ پاک کے ایسے رحم کرنے والے ہیں کہ جس بندے پر اللہ پاک کا ایک بار رحم ہو جائے، ایک بار رحمت کا سایہ ہو جائے، ایک بار نظر کرم ہو جائے، ایک بار نظر رحمت ہو جائے، پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اس کو ہر چیز خود مل جاتی ہے۔ وہ صرف اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ پھر مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ آج آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے معاملات میں بے شمار کی آسانی ہو جائے گی۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ پہلے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے، پھر سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے، پھر سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں اللہ رب العزت کے 3 صفاتی نام یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طریقے سے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ کے اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر درود ابراہیمی صرف اور صرف آپ لوگ 11 بار پڑھ لیں۔ 11 بار پڑھ لیں یا 5 بار پڑھ لیں یا 7 بار پڑھ لیں یا 3 بار، 3 بار تو لازمی پڑھیے گا، 3 سے کم نہیں پڑھیے گا۔ جتنا اول پڑھیں گے اتنا ہی آخر پڑھیں۔ بات یہی ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا زیادہ آپ لوگ نبی پاک پر درود پاک بھیجیں گے اللہ پاک اتنا زیادہ آپ پر درود بھیجے گا، اتنا زیادہ آپ پر سلام بھیجے گا۔ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ رب
عزت کے پیارے حبیب نے فرمایا ہے کہ تم لوگ جب اللہ پر ایک بار درود بھیجتے ہو تو اللہ تم پر 10 بار درود بھیجتا ہے۔ تو اللہ والوں، ہمارے درود بھیجنا نبی پاک کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، لیکن جب ہم درود پاک بھیجیں گے اور اللہ پاک ہم پر درود بھیجے گا تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدے کا سبب بنے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔